یہ سردی کے دن تھے اور جنوری کا مہینہ تھا۔ اس جہاز میں کل 28 لوگ سوار ہوئے، جن میں 2 نوجوان بھی تھے۔ جہاز اڑ کر اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے۔ لینڈنگ سے کچھ پہلے ایئر ہوسٹس اپنے تمام مسافروں سے سیٹ بیلٹ باندھنے کا کہتی ہے۔ اس دوران ان میں سے ایک نوجوان تیزی سے دوڑتا ہوا کاکپٹ میں داخل ہوتا ہے اور کپتان کی کن پٹی پر پستول رکھ کر طیارے کا رخ کسی اور ملک کی جانب موڑ دینے کا کہتا ہے۔ اسی دوران دوسرا نوجوان ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں تھام کر مسافروں کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ ہینڈ گرنیڈ چلا دے گا۔ حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ گن اصلی ہوتی ہے اور نہ گرنیڈ۔ گن کھلونے والی ہوتی ہے اور گرنیڈ لکڑی کا۔ جی ہاں، یہ کسی فلم کا سین نہیں ہے، یہ اصلی واقعہ ہے۔ یہ کب ہوا، اس سے آگے کیا ہوا، اور اس جیسے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں یقیناً اٹھ رہے ہوں گے۔ تو ہم اب جوابات کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انفولیشیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ رہا یہ کہ یہ واقعہ کب ہوا، تو جناب یہ 30 جنوری 1971 کو ہوا، اور وہ 2 کشمیری نوجوان چیئرمین جموں کشمیر ڈیموکریٹک لبریشن پارٹی محمد ہاشم قریشی اور ان کے دور کے رشتہ دار اشرف قریشی تھے۔ انہوں نے ایک انڈین فرینڈ شپ فوکر طیارہ جسے گنگا کہتے تھے، اسے سری نگر ایئرپورٹ سے جموں جاتے ہوئے ہائی جیک کر لیا تھا اور بعد میں اسے زبردستی پاکستان کے شہر لاہور لے گئے تھے۔ ہاشم قریشی کی عمر اس وقت فقط 17.5 سال تھی، جبکہ اشرف قریشی کی عمر 19 سال تھی۔ گنگا جہاز سروس سے ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن ہائی جیکنگ کی اس واردات سے محض چند ہفتے پہلے اچانک اسے دوبارہ اڑان بھرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ 18 جون سن 1969 کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین مقبول بھٹ، ہاشم قریشی اور امان اللہ خان ڈاکٹر فاروق حیدر کے ہاں جمع ہوتے ہیں۔ اچانک ریڈیو پر خبر چلتی ہے کہ ایریٹریا کی آزادی کی جنگ لڑنے والے 3 نوجوانوں نے ایتھوپیا کے مسافر طیارے پر ہینڈ گرنیڈ اور ٹائم بموں سے حملہ کر دیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مقبول بھٹ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور ہاشم سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کر لو گے؟ ہاشم نے ہاں کہا۔ اس کے بعد طیارہ ہائی جیک کرنے کا منصوبہ ترتیب پایا۔ ان دنوں اندرا گاندھی کے صاحبزادے راجیو گاندھی بھی بطور پائلٹ سری نگر آتے جاتے رہتے تھے، اور کچھ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ راجیو گاندھی بطور پائلٹ 30 جنوری کو سری نگر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی پلان بنایا کہ 30 جنوری کا دن ہائی جیکنگ کریں گے تاکہ اسی جہاز کو ہائی جیک کریں جس کے پائلٹ راجیو گاندھی ہوں۔ 30 جنوری 1971 کو ہفتے کا دن تھا اور انہیں یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ راجیو گاندھی کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن منصوبے کے مطابق وہ دستیاب جہاز میں سوار ہو گئے اور اسے ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیک کرنے کے بعد پائلٹ سے کہا کہ جہاز راول پنڈی لے چلے، جس پر انہوں نے کہا کہ پیٹرول کم ہے، اسے ہم لاہور تک لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ نزدیک ہے، تو یہ لاہور کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جہاز چلتا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جہاز کے پائلٹ اوبرائے وائرلیس پر کوڈ ورڈ کے ذریعے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پیغام بھیجتا ہے کہ لاہور لاہور، لیکن دوسری طرف سے ایک سردار صاحب کی آواز آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ لاہور نہیں ہے، امرتسر ہے۔ پائلٹ کی یہ چالاکی وہ کشمیری نوجوان فوراً سمجھ گیا اور اس چالاکی پر اس نے پائلٹ کو ایک زوردار تھپڑ جڑا اور واکی ٹاکی بھی چھین لیا۔ ہاشم قریشی کے بقول پھر جیسے ہی لاہور اترنے کے لیے پاکستان کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم 2 کشمیری مجاہدین ہیں اور ہم نے انڈین جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اس میں عملے کے علاوہ بھی مسافر ہیں اور ہمیں اترنے کی اجازت دی جائے۔ کنٹرول ٹاور نے متعلقہ حکام سے رابطے کے بعد اترنے کی اجازت دے دی اور جہاز تقریباً 1:30 بجے دوپہر لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا، جہاں پر ہر طرف سیکورٹی کے لوگ تھے جنہوں نے جہاز کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ہائی جیکروں سے مطالبات پوچھے گئے تو جواب ملا کہ انہوں نے یہ سب کشمیر کی آزادی کے لیے کیا ہے اور ان کے کچھ ساتھی جو انڈیا کی قید میں ہیں انہیں مسافروں اور جہاز کو چھوڑنے کے بدلے میں رہا کروانا ہے۔ اشرف قریشی کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیں اور باقی لوگوں کو بے شک قید میں رکھیں۔ ہاشم اور اشرف نے آپس میں مشورہ کیا اور لینڈنگ کے 2 گھنٹے کے بعد عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد باقی مسافروں کو بھی چھوڑ دیا اور صرف جہاز پر قبضہ جمائے رکھا۔ تمام مسافروں کو سخت سیکورٹی کے حصار میں لاہور کے ایک ہوٹل میں لے جایا گیا، جہاں وہ چند دن ٹھہرے اور پھر انہیں انڈیا واپس بھیج دیا گیا۔ پھر ان کشمیری نوجوانوں کو ان کے آفیسرز کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ جہاز کے شیشوں کو توڑ کر نیچے اتر آئیں کیونکہ اس کی مرمت کروانے میں 4 سے 5 روز لگ جائیں گے اور اتنے دنوں تک اس واردات کے ذریعے پبلسٹی ملتی رہے گی۔ اور پھر 80 گھنٹے جہاز پر قبضہ رکھنے کے بعد آفیسرز کے کہنے کے مطابق انہوں نے جہاز کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے عمل کے دوران اشرف قریشی کے ہاتھ جل گئے کیونکہ باہر نکلنے کا دروازہ وقت پر نہیں کھلا، جبکہ ہاشم قریشی نے آگ سے بچنے کے لیے جہاز سے چھلانگ لگا دی تھی۔
दोनों जख्मी हुए और अस्पताल में दाखिल भी रहे। जैसे ही तैयारे को आग लगाने के बाद ये नौजवान एयरपोर्ट से बाहर निकले, एक जम्मे गफीर इनके इस्तकबाल के लिए लाहौर की सड़कों पर था। हर तरफ खैर मकदमी बैनर्स लगे हुए थे और इन नौजवानों का जगह जगह इस्तकबाल फूलों की पत्तियों और इनके हक में नारों से किया गया। ऐन इसी दौरान 4 फरवरी 1971 को इंडिया ने गंगा हाई जैकिंग को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान पर मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, जो 1976 तक बरकरार रही, यानी पूरे 5 साल। इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की मदद से ही इस तैयारे का हाईजैक हुआ, जिसके बाद उसको लाहौर में जला दिया गया, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस वाक़े का ताल्लुक न पाकिस्तान से था और न पाकिस्तान ने इसमें किसी किस्म की मदद की थी, बल्कि कश्मीरी नौजवानों का ये अपना फैसला था जो यकीनन बेवकूफ़ी पर मबनी था, और इसका नुकसान पाकिस्तान को किस किस तरह से उठाना पड़ा इसकी भी एक तफसील है, जिसे फिर कभी आपके सामने बयान करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त हमारी इस वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो खूब पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल कीजिए।